وہ صاحب مذاق کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کو بھی میرے جسم سے لطف اندوز ہونا ہے، میرے مزے اٹھانے ہیں، تو یہ میری قیمت ہے، ادا کر دیجئے، میں آپ کو بھی خوش کروں۔ حرام مال انسان کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے اپنے حرام کاریوں کو چھپانے کے لیے، لیکن فرشتے تو ہے، اس کا رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً ظاہر کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک طوائف کے گھر پہنچتا ہے اور اس طوائف سے کہنے لگتا ہے کہ میری تمنا، میری یہ آرزو ہے کہ میں تم سے نکاح کروں اور میں ایک بڑی نیکی کروں۔ وہ عورت مسکرا کر جواب دیتی ہے، وہ صاحب مذاق کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کو بھی میرے جسم سے لطف اندوز ہونا ہے، میرے مزے اٹھانے ہیں، تو یہ میری قیمت ہے، ادا کر دیجئے، میں آپ کو بھی خوش کر دوں گی۔ وہ لڑکا کہتا ہے، نہیں، مجھے آپ سے شادی ہی کرنی ہے، مجھے نکاح ہی کرنا ہے، بتا دو کیا آپ راضی ہو؟ وہ لڑکی رونے لگتی ہے۔ وہ لڑکا پوچھتا ہے، آپ رو کیوں رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے، آپ واحد مرد ہو جو مجھے نیکی کی طرف بلا رہے ہو، یعنی شادی کی طرف بلا رہے ہو۔ لڑکی راضی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ کچھ مہینے گزرتے ہیں نکاح کے بعد، اور اب لڑکی کو یہ خبر ملتی ہے کہ پولیس والوں نے اس کے شوہر کو اریسٹ کر لیا ہے کرپشن کے الزام میں۔ یہ لڑکی دوڑتے ہوئی، بھاگتے ہوئی اسٹیشن پہنچتی ہے، پولیس والوں سے پوچھتی ہے کہ آپ نے میرے شوہر کو کیوں اریسٹ کر لیا ہے؟ پولیس والے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے شوہر کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، دھوکہ دھڑی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اب لڑکی رونے لگتی ہے، وہ چلتے چلتے اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے کان میں ایک جملہ کہتی ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم تمام کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، اگر آپ کو مجھے حرام کا مال ہی کھلانا تھا، حرام کے گھر میں ہی ٹھہرانا تھا، حرام کا لباس ہی پہنانا تھا، تو میری کمائی میں کیا برائی تھی؟ میں بھی حرام کا کما رہی تھی، میں بھی حرام کا پہن اور کھا رہی تھی، تو میری کمائی میں کیا برائی تھی؟ تو شوہر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو حرام کی کمائی دوستوں پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر کر ہی چھوڑتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو رسوا کرنے سے پہلے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے پہلے، دوسروں کو برائی سے روکنے سے پہلے اور ان کو نیکی کا حکم کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر، اپنے نیکیوں پر ایک توجہ ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اس میسج کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔